السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ قاسم نے سلطان محمد خان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنی سابقہ بے تکلفی کا بالکل اظہار نہ کیا، بلکہ شاہی آداب کے تمام تقاضوں کا خیال کرتے ہوئے سلطان سے بات کی۔ 2 روز بعد جشن تاج پوشی تھا، چنانچہ سلطان نے کہا، قاسم بن ہشام، ہمیں سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن ینیچری کے دستوں کی وہ بغاوت نہیں بھول سکتی جس میں تمہارے والد اور بھاوت شہید ہوئے تھے، اور ہمیں اب بھی ان لوگوں کی طرف سے جو ینیچری میں اس وقت بغاوت پیدا کرنے کا باعث بنے تھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ پھر کہیں انتظام سلطنت کو درہم برہم کرنے پر تل نہ جائیں۔ اس مرتبہ ہم نے بروقت تمہیں اسی لیے طلب کیا ہے تاکہ پیش آمدہ خطرات پر نظر رکھی جا سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ینیچری کے ان لوگوں پر نظر رکھو جنہیں مشکوک سمجھا جا سکتا ہے۔ قاسم سلطان محمد خان کے ارادے پوری طرح بھانپ چکا تھا۔ سلطان ایک بار پھر قاسم کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپنا چاہتا تھا۔ خود قاسم کی نظر میں بھی یہ ضروری تھا کیونکہ سلطان مراد خان کی وفات کے ساتھ ہی اسے اس طرح کی خبریں ملی تھیں کہ ینیچری میں پھر بغاوت کا اندیشہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قاسم نے ذمہ داری قبول کر لی اور سلطان سے کہا، سلطان معظم، میں آپ کی بصیرت کی داد دیتا ہوں۔ خصوصاً جشن تاج پوشی کے موقع پر تقریبی عناصر پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ دراصل کچھ لوگ آپ کی شخصیت اور عزائم سے خائف ہیں، جو نہیں چاہتے کہ آپ مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں، اور ایسے لوگ جو کوئی بھی ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ لوگ شہنشاہ قسطنطنیہ کے پروردہ اور خاص آدمی ہیں۔ قاسم سلطان کے ساتھ دیر تک بہت سے خفیہ معاملات پر بات چیت کرتا رہا اور پھر وہاں سے اجازت لے کر واپس آ گیا۔ اور پھر سلطان محمد خان کی تاج پوشی کی تقریب بھی تاریخ عثمانیہ کی ایک کبھی نہ بھلائی جانے والی تقریب ہے، جب سلطان اور قاسم بن ہشام کے تمام انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے اور دشمن عین تاج پوشی کے وقت اپنا کام دکھا گیا۔ سلطان محمد خان کا دربار لگا ہوا تھا۔ عمائدین سلطنت، وزرائے سلطنت، امراء اور شرفائے شہر قصر سلطانی کے دیوان عام میں جمع تھے۔ یہ ایک وسیع و عریض برآمدہ تھا جس کے چاروں طرف شرکائے تقریب کے لیے نشستیں لگائی گئی تھیں۔ اس وقت دیوان عام میں 1000 سے زیادہ افراد موجود تھے۔ سلطان کے سر پر تاج عثمانی سجا دیا گیا تھا اور شاہی خاندان کے افراد سب سے پہلے باری باری سلطان کو تاج پوشی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ چند بزرگ مرد اور خواتین کے بعد ملکہ سروین کی باری آئی۔ یہ سلطان مراد خان کی نوجوان ملکہ تھی جو شاہ سربیا لارڈ سٹیفن کی لاڈلی بیٹی تھی اور یورپین نسل ہونے کی بدولت انتہائی حسین و جمیل بھی تھی۔ ملکہ سروین سلطان محمد خان کو بہت اچھا سمجھتی تھی۔ شروع دن سے سلطان کے ساتھ اخلاص و محبت کے ساتھ پیش آیا کرتی تھی۔ ملکہ سروین آگے بڑھی اور پھولوں کا تحفہ سلطان کے ہاتھوں میں تھمانے کے لیے تخت شاہی کے قریب آ کر رک گئی۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ دیوان عام کے باہر اچانک شور سنائی دیا۔ ملکہ سروین اپنی جگہ رک گئی۔ سلطان کے ماتھے پر شکنیں پڑیں اور وہ کسی قدر بڑا فوختہ نظر آنے لگا۔ اس نے حکم دیا، کون گستاخ ہے یہ جو ہمارے جشن تاج پوشی میں اپنی منحوس آواز کے ذریعے بدشگونی پھیلا رہا ہے؟ اسے گرفتار کر کے ہمارے سامنے لایا جائے۔ بہت سے سپاہی اپنی جگہوں سے بجلی کی سرعت کے ساتھ دیوان عام سے باہر کی جانب لپکے سلطان کی نظریں باہر کی طرف ہی لگی ہوئی تھیں۔ سلطان کے چہرے پر حیرت و استعجاب کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ تمام اہل دربار اپنی اپنی جگہوں پر کسمسا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سلطان کے سپاہی ایک بوڑھے خواجہ سرا کو بازوں سے پکڑ کر سلطان کے سامنے لے آئے۔ خواجہ سرا نے اپنے دونوں بازوؤں میں کوئی چیز اٹھا رکھی تھی جو کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے خواجہ سرا نے کوئی شیرخوار بچہ اٹھا رکھا ہو۔ بوڑھا خواجہ سرا زور زور سے روڑتا ہوا دربار میں داخل ہوا۔ اس نے عتاب شاہی کی ذرا بھر بھی پرواہ نہ کی اور وہ دربار میں داخل ہوا اور واویلا مچاتا ہوا سلطان کی خدمت میں پیش ہونے کی بجائے ملکہ سروین کے سامنے جا کر دھاڑے مارنے لگا۔ ملکہ پہلے ہی اسے پہچان کر حیران و ششدر کھڑی تھی۔ یہ اس کا خاص خواجہ سرا تھا، خادم خاص۔ ملکہ اس کے ہاتھوں میں شیرخوار بچہ دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ وہ سب کچھ بھول کر روتے ہوئے خواجہ سرا کی طرف بڑھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یقیناً خواجہ سرا کے ہاتھوں میں ننھا شہزادہ تھا، سلطان محمد خان کا معصوم بھائی جو ابھی شیرخوار تھا اور ملکہ سروین کے بطن سے تھا۔ ملکہ زرد چہرہ لیے خواجہ سرا کی طرف بڑھی اور اپنے بچے کو اس کے بازوں سے چھین لیا۔ دربار پر اس واقعے سے عجیب ماحول طاری ہو چکا تھا۔ لوگ خواجہ سرا کے رونے اور بازوں میں بچے کو اٹھانے کے انداز سے اندازہ لگا چکے تھے کہ خواجہ سرا کے بازوں میں ملکہ سروین کے شیرخوار بچے کی لاش ہے۔ سلطان محمد خان کی عمر ابھی بمشکل 22 سال تھی۔ وہ اس صورتحال سے بری طرح سٹپٹا گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا تھا۔ ملکہ نے جو ہی اپنے مردہ بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا، اس کی ایک دلدوز چیخ بلند ہوئی جس سے پورا دربار لرز کر رہ گیا۔ ملکہ نے دیکھا کہ اس کا شیرخوار بچہ جس کی عمر 8 برس تھی مر چکا تھا۔ یہ اچانک کیسے مر گیا تھا؟ ابھی چند لمحے پہلے تو ننھا شہزادہ اپنی ماں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا تھا اور کھیل رہا تھا، پھر یہ اچانک کیسے ہوا کہ خواجہ سرا اس معصوم کی لاش اٹھا کر یوں اچانک دربار میں لے آیا؟ ملکہ حاضرین دربار کی پرواہ کیے بغیر رو رہی تھی۔
وہ ماں تھی اور ننھا شہزادہ اس کا لخت جگر تھا۔ سلطان بری طرح بوکھلا چکا تھا۔ یہ اس کا تخت نشینی کا پہلا دن تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ خواجہ سرا سے حقیقت حال معلوم کرے۔ اس نے کسی قدر نرم لہجے میں خواجہ سرا کو مخاطب کیا۔ خواجہ سرا، یہ سب کیسے ہوا؟ ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اس معصوم کے قاتل کو ابھی اور اسی وقت جہنم رسید کر کے اپنے ننھے بھائی کا انتقام لے سکیں۔ سلطان کے آخری الفاظ میں گرج تھی، لیکن خواجہ سرا کا بیان سن کر سلطان کے پاؤں تلے سے حقیقی معنوں میں تخت نکل گیا اور وہ اچھل کر نیچے فرش پر اتر آیا، اور اگلے لمحے پورے دربار نے اس تماشے کی آواز سنی جو سلطان نے بوڑھے خواجہ سرا کے چہرے پر رسید کیا تھا، کیونکہ خواجہ سرا نے سلطان سے کہا تھا، واہ سبحان اللہ، قاتل بھی پوچھتا ہے کہ ننھے شہزادے کو کس نے قتل کیا ہے۔ اہلیان دربار، میں دہائی دیتا ہوں، اس معصوم اور ننھی جان کو تمہارے سلطان نے قتل کروایا ہے، میں دہائی دیتا ہوں۔ خواجہ سرا زور زور سے چیخ رہا تھا۔ تمام اہلیان دربار مارے حیرت اور خوف کے سن ہو کر رہ گئے۔ خواجہ سرا نے بے حد بے باکی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے عتاب شاہی کو کھلم کھلا دعوت دی تھی۔ اس نے سر دربار تخت نشینی کے پہلے ہی روز سلطان محمد خان پر اپنے ننھے بھائی کے قتل کا الزام عائد کر دیا تھا۔ ملکہ سروین یہ خبر سن کر یکدم خاموش ہو گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سلطان کو دیکھنے لگی۔ کچھ وقت کے لیے سلطان سمیت تمام دربار کو سانپ سونگ گیا۔ ہر کوئی اپنی جگہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ملکہ کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے چیرخوار بچے کی لاش کو اپنے سینے سے بھینچ رکھا تھا اور وہ حسرت ناک نظروں سے اس سلطان کو دیکھ رہی تھی جس کی تاج پوشی پر آج مبارکباد دینے کے لیے وہ آئی تھی۔ بوڑھا خواجہ سرا ابھی تک دیوان عام کے فرش پر ننگے پاؤں کھڑا تھا اور اہلیان دربار اپنی سانسیں روکے حکم سلطانی کے منتظر تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا سردار اپنی نشست سے اٹھا اور سلطان سے مخاطب ہوا، سلطان معظم، اہلیان دربار حکم شاہی کے منتظر ہیں اور سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضور والا نے تخت نشینی کے پہلے روز ننھے شہزادے کی موت کا حکم کیوں کر صادر فرمایا۔ اب سلطان محمد خان کے لیے مزید خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک دم اپنی آباد سمیٹتا ہوا تخت شاہی کی جانب بڑھا اور انتہائی جارحانہ انداز میں تخت پر چڑھا، لیکن اس نے مسند پر بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کر اپنے درباریوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر کسی زخمی شیر کی طرح گرجا، ہم حکم دیتے ہیں کہ ابھی اور اسی وقت معصوم شہزادے کے قاتل کو پابا زنجیر ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس نے کس شیطان کے حکم پر یہ منحوس اور مکروہ فعل سر انجام دیا ہے۔ ہم معصوم شہزادے کے قاتل کا سر خود اپنے ہاتھ سے قلم کریں گے۔ سپاہی اندرونی محل کی طرف دوڑتے چلے گئے، لیکن سلطان گھوم کر خواجہ سرا سے مخاطب ہوا، ہم ملکہ معظمہ کے خواجہ سرا کی گستاخی معاف کرتے ہیں اور خواجہ سرا سے دریافت کرتے ہیں کہ اسے کس طرح ننھے شہزادے کے قاتل کی بابت معلوم ہوا۔ اب خواجہ سرا بھی اپنی جذباتی کیفیت سے کسی قدر سنبھل چکا تھا اور کچھ سلطان کے رویے نے اسے احساس دلایا کہ اس نے بلا تحقیق نئے سلطان پر چھوٹے بھائی کے قتل کا الزام باندھ کر سر دربار اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ لیکن جو ہی سلطان نے اسے معاف کر دیا، اس کی جان میں جان آئی اور اس نے کامتی ہوئی آواز میں کہا، سلطان معظم، میری دہائی کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ننھے شہزادے کے قاتل نے شہزادے کو قتل کرنے کے بعد یہ بتایا تھا کہ اس نے شہزادے کو سلطان معظم کے حکم سے قتل کیا ہے۔ خواجہ سرا کی بات سن کر سلطان لرز کر رہ گیا۔ اس نے گرجدار آواز میں بے اختیار ہو کر کہا، کون ہے وہ بدبخت جس نے ہم پر اتنا بڑا الزام لگایا اور جس نے اس معصوم کے خون سے ہاتھ رنگین کیے؟ سلطان کے چہرے پر جوانی کا جوش شاہی جاہ و جلال کے روپ میں ظاہر ہوا اور دربار میں موجود ہر شخص اپنی جگہ سہم کر رہ گیا۔ خواجہ سرا کی حالت اب پہلے سے بالکل مختلف تھی۔ وہ اپنے پچھلے رویے پر پچھتا رہا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ پھر کہا، سلطان معظم، معصوم شہزادے کو ینیچری کے سپہ سالار نے شاہی کنیزوں کو آپ کا حکم کہہ کر حاصل کیا اور اس سفاک انسان نے 8 ماہ کی اس ننھی جان کو حمام میں پانی کے حوض میں غرق کر دیا۔ ایک دم پورے دربار کی توجہ ملکہ کی جانب مبذول ہو گئی، کیونکہ ملکہ کھڑی کھڑی چکرائی اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سلطان فوراً آگے بڑھا، ملکہ سروین کو سہارا دیا۔ کچھ دیر بعد ملکہ اپنے کمرہ خاص میں شاہی طبیبوں کی زیر نگرانی اپنے بستر پر تھی۔ دربار ابھی تک برخاست نہیں ہوا تھا۔ سلطان نے خواجہ سرا سے تمام واقعے کی تفصیل پوچھی اور ینیچری کے سپہ سالار کو پابا زنجیر اپنے حضور پیش کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ سلطان کے نئے حکم کی تعمیل کے لیے سپاہی روانہ ہوتے، خفیہ محکمے کا سربراہ بہرام خان ینیچری کے قاتل سپہ سالار کو گرفتار کر کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سپہ سالار بے خوفی کے ساتھ دربار میں حاضر ہوا اور سلطان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں غصے سے انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس نے ینیچری کے سپہ سالار کی بے باکی پر حیرت کا اظہار بھی کیا اور اسے بے حد غصہ بھی آ رہا تھا، جس نے اپنے انداز سے یہی ظاہر کیا تھا کہ جیسے اس نے کوئی کام نہ کیا ہو، بلکہ جو کچھ کیا ہے درست کیا ہو۔ سلطان کے لیے سپہ سالار کا انداز چڑھانے والا تھا، چنانچہ اس نے انتہائی سخت اور سرد لہجے میں سپہ سالار کو مخاطب کیا،
سپہ سالار، ہمیں صرف 2 الفاظ میں اپنے سوال کا جواب درکار ہے۔ کیا تم نے ہمارے چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کا سفاک اور سنگین جرم کیا ہے یا نہیں؟ ہاں، میں نے ننھے شہزادے کو قتل کیا ہے، لیکن ایسا کر کے میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے سلطنت کی بہتری کے لیے کیا ہے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ میں ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ سلطنت کے شہزادے تخت و تاج کے لیے پوری قوم کے مقدر کو داؤ پر لگاتے رہتے ہیں۔ خاموش، تم حد ادب سے گزر چکے ہو۔ تم نے صرف ننھے شہزادے کو قتل نہیں کیا بلکہ ہم پر جھوٹا بہتان بھی باندھ رکھا ہے، جس کی بنا پر ملکہ کا خواجہ سرا اور دربار میں بعض دیگر لوگ ہمیں اس کام میں تمہارے ساتھ شریک سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم بھرے دربار میں اپنے پروردگار کو حاضر جان کر یہ حلف دیتے ہیں کہ ہم اس سفاک درندگی کے بارے میں مطلق بے خبر تھے، اور تمہاری یہ جسارت بھی ناقابل معافی ہے جو تم نے سلطنت عثمانیہ پر تخت و تاج کے لیے لڑنے کا بہتان باندھا ہے۔ ہم تمہیں سزائے موت کا حکم سنانے سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو، قیصر قسطنطنیہ کے لیے یا شاہ ہنگری ہونیاڈے کے لیے؟ سلطان نے ایک طرح سے سپہ سالار کو سزائے موت کا حکم سنا دیا تھا، لیکن در حقیقت وہ دل سے ڈر رہا تھا۔ اسے اچھی طرح سے علم تھا کہ ینیچری جیسی منہ زور سپاہ کا سپہ سالار اگر تخت نشینی کے پہلے دن نئے سلطان کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا تو ایک بار پھر اس کی فوج میں بغاوت پھوٹ پڑے گی۔ آج سلطان کے لیے زندگی کا مشکل ترین لمحہ گزارنا ناممکن ہو رہا تھا۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، اگر وہ ننھے شہزادے کے سفاکانہ قتل کا بدلہ سپہ سالار سے نہ لیتا تو اہلیان دربار اور دیگر عوام میں شدید ناراضی پھیل سکتی تھی، خصوصاً جب اس کی سوتیلی ماں ملکہ سروین اپنے شیرخوار بچے کی جدائی پر نڈھال تھی اور خود سلطان کو بھی اپنا بھائی عزیز تھا اور پیارا تھا۔ اسے سپہ سالار پر بے حد غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سپہ سالار سے یہ سوال اسی لیے کیا تھا تاکہ سپہ سالار کے تعلقات عیسائیوں کے ساتھ ظاہر ہوں اور اس سفاک درندے کی گردن آسانی سے ماری جا سکے، لیکن سپہ سالار نے پھر اسی طرح جواب دیا۔ سلطان معظم، سلطان بایزید یلدرم نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے چھوٹے بھائی یعقوب کو اسی مقصد کے تحت قتل کر دیا تھا جو آج کے روز میرا مقصد تھا، اور اس کے دربار کے علماء نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ الفتنۃ اشد من القتل، یعنی فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے۔ چنانچہ شہزادہ یعقوب کو بلا وجہ قتل کر دیا گیا تھا تاکہ فتنہ نہ پیدا ہو سکے۔ آج میں نے بھی اسی غرض سے شہزادے کی جان لی ہے تاکہ سلطنت آنے والے فتنے سے بچ سکے۔ سپہ سالار کا جواب بڑا عجیب تھا۔ سلطان نے کڑک کر کہا، تم سراسر جھوٹ بکتے ہو، مفتیان اسلام پر بہتان لگاتے ہو۔ یہ سلاطین اسلام کا شیوا نہیں بلکہ فرائین مصر کا شیوا رہا ہے۔ ننھے بچوں کو تخت و تاج چھن جانے کے ڈر سے قتل کر دیا جائے۔ ہم تمہیں کسی طرح معاف نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں پوری سلطنت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ سلطان نے دل میں ایک مصمم ارادہ کرتے ہوئے پتھر کی طرح سخت لہجے میں کہا اور حکم دیا کہ وہ سپہ سالار کا سر قلم کر کے ملکہ معظمہ کے قدموں میں ڈال دیں۔ سلطان کی یہ بات سنتے ہی ینیچری کے سپہ سالار نے پہلی مرتبہ گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار کیا اور اضطراب کے لہجے میں سلطان سے مخاطب ہوا۔ سلطان معظم، ایک شیرخوار کے عوض سلطنت عثمانیہ کی عظیم فوج ینیچری کا مستقبل داؤ پر لگانا قوم کے لیے ضرر رساں ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح پچھلی مرتبہ کی طرح فوج میں بغاوت پھیلنے کا اندیشہ بھی ہے۔ مجھے اپنی جان عزیز نہیں، میں سلطان معظم کے حکم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس طرح سلطنت بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے گی۔ سپہ سالار کی بات میں چھپی ہوئی دھمکی کو سلطان صاف محسوس کر رہا تھا، لیکن اب وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کسی صورت میں اس ظالم قاتل کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے حکم سے جلاد سپہ سالار کا کام سرے دربار تمام کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے سپہ سالار کو جان سے مارتا، یکدم ایک طرف سے قاسم بن ہشام نے آگے بڑھ کر سلطان کی خدمت میں عرض کی، سلطان معظم، ایک سرکاری سراغ رساں کی حیثیت سے میں سلطان معظم سے اجازت چاہتا ہوں کہ وہ اس مجرم کو مزید تفتیش کے لیے میرے حوالے کر دیں تاکہ اس سے معلوم کیا جا سکے کہ اس نے یہ مذموم فعل کس کے اشارے پر سر انجام دیا۔ قاسم نے گویا سلطان کی مشکل آسان کر دی۔ اس طرح اگر سپہ سالار کا تعلق سچ مچ کسی مسیحی سازش سے ثابت ہو جاتا تو ینیچری کے سپہ سالار کا قتل بہت آسانی سے کیا جا سکتا تھا۔ ادھر سلطان کو قاسم کی مداخلت سے حوصلہ ملا اور ادھر سپہ سالار کی جان میں جان آئی۔ اسے قاسم بن ہشام کی مداخلت سے یوں لگا جیسے رحمت کا فرشتہ اس کی مدد کو آ پہنچا ہو۔ سلطان نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ننھے شہزادے کے سفاک قاتل کو قاسم بن ہشام کے ہمراہ لے جائیں، اور اس کے بعد سلطان نے پہلا باقاعدہ دربار برخاست کرنے کا حکم دیا۔ آج جشن تاج پوشی کا دن تھا اور وہی ہوا جس کا ڈر سلطان اور قاسم بن ہشام کے دل میں جاگزین تھا۔ سازشی اور غدار اپنا کام دکھا گئے تھے اور سلطان کے لیے پہلے روز ہی انتہائی خطرناک مسئلہ پیدا کر دیا تھا، جسے بالآخر قاسم نے ہی سلجھایا اور دربار شاہی سے اس سفاک قاتل کو اپنے ہمراہ خفیہ محکمے کے تہخانے میں لے آیا۔ یہاں آ کر قاسم نے باقی تمام سپاہیوں کو چلتا کیا اور جب تہخانہ خالی ہو گیا تو اس نے سپہ سالار سے کہا، سپہ سالار، دیکھو، تم نے بادشاہ کے بھائی کو قتل کیا اور اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم موت سے بچ نہیں سکتے، لیکن تمہارے بچنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ میں تمہیں یہاں سے فرار کرا دوں۔ میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تم مجھے صرف ایک بات بتا دو۔ قاسم بن ہشام، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیا پوچھو گے،
تم مجھ سے یہ اگلوانا چاہتے ہو کہ میں عیسائیوں کا جاسوس ہوں، لیکن یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں اب بھی اسی بات پر قائم ہوں کہ میں نے سلطان کے بھائی کو سلطنت کی بھلائی میں قتل کیا ہے۔ سپہ سالار قاسم کی توقع سے زیادہ تیز نکلا، لیکن قاسم نے ہمت نہ ہاری اور پھر کہا، مجھے تم سے کچھ اگلوانے کی ضرورت نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری اصلیت کیا ہے اور تم ینیچری میں کس طرح شامل ہوئے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ ابو جعفر اور سلیم پاشا کی قلی کھولی تھی وہ میں ہی ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سلطان کے بڑے بھائی شہزادہ علاؤدین بیماری سے فوت نہیں ہوئے بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں تو تمہارے ساتھ ایک سودا کر رہا تھا۔ مجھے اپنے ایک ذاتی دشمن کا پتہ درکار ہے، اس کے بدلے میں تمہیں ادرنا سے فرار ہونے کا موقع دے سکتا ہوں۔ اب قاسم کی بات سن کر سپہ سالار کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے قاسم کی بات میں سچائی محسوس ہونے لگی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ قاسم کا دشمن کون ہے۔ وہ ابو جعفر کو کیسے بھول سکتا تھا جسے چھڑانے کے لیے آج سے کئی سال پہلے ایک تاریک رات میں اس نے ادرنا کے شمالی قلعے پر حملہ کیا تھا۔ ہاں، یہ سپہ سالار وہی شخص تھا جس کا نقاب پوش دستہ رات کی تاریکی میں ابو جعفر کو قاسم کی قید سے چھڑانے کے لیے لے گیا تھا۔ سپہ سالار کی کہانی مختصر سی تھی۔ اس نے قسطنطنیہ میں آنکھ کھولی تھی، وہیں تربیت اور پرورش پائی۔ اس کا خاندان قیصر کا قرابت دار تھا، چنانچہ قیصر نے اسے ایک بڑے کام کے لیے منتخب کیا، اور وہ بڑا کام یہ تھا کہ اسے کسی جنگ میں مصنوعی طور پر قید ہو کر سلطانی سپاہ ینیچری کا حصہ بننا تھا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، کیونکہ ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان کی ینیچری فوج دراصل تھی ہی ان عیسائی نوجوانوں کا مجموعہ جو جنگوں میں گرفتار ہو کر آتے اور بعد میں انہیں تربیت دے کر اور مسلمان کر کے ینیچری میں شامل کر لیا جاتا۔ سپہ سالار نے جب قاسم کے منہ سے یہ سنا کہ قاسم اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے تو اس کی روح کانپ گئی اور اسے یوں لگا جیسے سلطانی تلوار اس کے سر پر آ پڑی ہو۔ اس نے فی الفور فیصلہ کیا کہ وہ قاسم کے ساتھ تعاون کرے گا اور ادرنا سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم اپنے دشمن کا پتہ معلوم کر مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ قاسم کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا، گویا سپہ سالار نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ قیصر کا جاسوس ہے۔ اس کے سوال پر قاسم نے کہا، میرے سودے پر یقین کرنا تمہاری مجبوری ہے، اگر تم یقین نہیں کرتے تو نہ کرو، میں اپنے دشمن کا پتہ تمہیں اذیت میں مبتلا کر کے بھی معلوم کر سکتا ہوں، اب جیسے تمہاری مرضی۔ قاسم کی بات میں وزن تھا جسے سپہ سالار نے پوری طرح محسوس کیا اور بے بسی سے قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، تم پر اعتماد کرنا میری مجبوری ہے، لیکن میرے ہاتھ پاؤں کی زنجیریں کھول دو، میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قاسم نے اس کی تمام زنجیریں کھول دیں، صرف ہاتھوں میں ہتھ کھڑی رہنے دی تاکہ وہ حملہ نہ کر سکے، اور اس کے قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ سپہ سالار نے کہا، ابو جعفر کو جمعے کی شب میں نے ہی تمہاری قید سے رہا کروایا تھا۔ میں اور میرے ساتھیوں نے آدھی رات کے بعد شمالی قلعے پر حملہ کر کے وہاں موجود محافظوں کو قتل کر دیا اور قلعے کے تہخانے سے ابو جعفر کو نکال کر ہم لوگ فصیل کی جانب سے ہی شہر سے باہر اتر آئے۔ شہر سے باہر البانوی کنیز کی بیٹی مارسی کی سواری محافظوں کے ایک دستے سمیت ہماری منتظر تھی۔ سپہ سالار نے ابھی اتنا بتایا تھا کہ قاسم کا دماغ سنسنانے لگا۔ تو کیا ابو جعفر مارسی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا؟ کیا اس وقت تک مارسی زندہ تھی؟ یہ الفاظ قاسم کے رگو پے میں سرد لہر کی طرح اتر گئے۔ اس نے بے صبری سے دریافت کیا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا البانوی کنیز کی بیٹی مارسی اس وقت تک زندہ تھی؟ ہاں، وہ زخمی تھی لیکن پوری طرح صحت یاب تھی۔ اسے ہم لوگ ایک رتھ میں لٹا کر البانیہ کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ ہم نے براہ راست البانیہ کا راستہ اختیار نہ کیا، بلکہ پہلے ہم نے ایشیائی کوچک کی جانب 500 کوس کا فاصلہ طے کیا اور پھر ہم نے ایک لمبا موڑ کاٹ کر کوہ بلقان کا رخ کیا تھا۔ کوہ بلقان کے نزدیک پہنچ کر میں نے ابو جعفر کو الوداع کہا اور واپس ادرنا لوٹ آیا۔ اس وقت تک میں سپہ سالار نہیں تھا بلکہ ینیچری کا سپہ سالار خواجہ خیری تھا، اس لیے میری گمشدگی پر کسی کی نظر نہیں گئی۔ قاسم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ مارسی ابھی تک زندہ تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا مضطرب ہو گیا۔ مارسی اس کی پہلی محبت، اس کی زندگی ابھی تک زندہ تھی جسے وہ 6 سال پہلے مردہ تصور کر چکا تھا، اور پھر جب اس کے خاص آدمی نے اسے آ کر یہ بتایا کہ سکندر بیگ نے سلطان مراد خان کے ایلچیوں کو قتل کر دیا ہے اور مارسی البانوی محل میں موجود نہیں ہے، تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ مارسی مر چکی ہے۔ لیکن آج سپہ سالار کی بات سن کر اس کے اوسان ٹھکانے آ رہے تھے، کیونکہ اب 6-7 سال بعد اسے اچانک مارسی کے زندہ ہونے کی خبر ملی تھی۔ وہ بری طرح بے چین ہو گیا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح اسے پر لگ جائیں اور وہ اڑ کر مارسی تک جا پہنچے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مارسی کہاں ہے۔ اس نے جذبات میں لبریز لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں اس البانوی کنیز کی بیٹی کے بارے میں کچھ خبر ہے کہ ابو جعفر اسے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ ہاں، مجھے معلوم ہے، ابو جعفر اسے سکندر بیگ کے لیے البانیہ لے کر جا رہا تھا، لیکن وہ تو البانیہ میں نہیں ہے، میں نے خود معلوم کیا ہے، قاسم نے بے چینی سے کہا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔